انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا جسم نہیں، اس کا ذہن ہے۔ جو شخص اپنے ذہن کو سنبھال لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو سنبھال لیتا ہے، اور جو شخص اپنے ذہن کو بے قابو چھوڑ دیتا ہے وہ حالات کا غلام بن جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ذہن ہماری خدمت کر رہا ہے یا ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ ذہن کی فطرت یہ خود بخود منفی کیوں سوچتا ہے؟ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ فطری طور پر نیگیٹو بائس رکھتا ہے، یعنی وہ خطرات، غلطیوں اور مسائل کو مثبت چیزوں کے مقابلے میں زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یہ رجحان قدیم زمانے میں بقا کے لیے ضروری تھا، لیکن آج کے دور میں یہی رجحان ہمیں پریشانی، مایوسی اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ذہن کو تربیت نہیں دیتے تو وہ خود بخود منفی سمت میں چلا جاتا ہے۔ جدید نیورو سائنس ثابت کرتی ہے کہ دماغ جامد نہیں ہے، اس میں نیورو پلاسٹیسٹی کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی دماغ نئے خیالات، عادات اور تجربات کے مطابق اپنی ساخت بدل سکتا ہے۔ جب ہم بار بار مثبت سوچ اپناتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، اچھے فیصلے لیتے ہیں، تو دماغ میں نئی نیورل کنیکشنز بنتی ہیں۔ سادہ الفاظ میں، آپ جس طرح سوچتے ہیں ویسا ہی دماغ بن جاتا ہے۔ ذہن کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ اگر ذہن کو تربیت نہ دی جائے تو چھوٹی بات بڑی پریشانی بن جاتی ہے، تنقید ذاتی حملہ محسوس ہوتی ہے، ناکامی خود کی ناکامی بن جاتی ہے، موازنہ اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ لیکن تربیت یافتہ ذہن مسئلے میں موقع دیکھتا ہے، تنقید میں اصلاح دیکھتا ہے، ناکامی میں سبق دیکھتا ہے، دوسروں کی کامیابی میں تحریک دیکھتا ہے۔ فرق حالات میں نہیں، ذہن کی ساخت میں ہوتا ہے۔ ذہن کو اچھائی کی طرف کیسے تربیت دیں؟ شعوری سوچ اپنانا۔ ہر خیال سچ نہیں ہوتا، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا۔ جب منفی خیال آئے تو فوراً سوال کریں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا میں مبالغہ کر رہا ہوں؟ کیا اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ طریقہ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کہلاتا ہے، جو جدید نفسیات میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ شکر گزاری کی مشق۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ روزانہ 3 نعمتوں کو لکھنا دماغ کے خوشی سے متعلق حصوں کو فعال کرتا ہے۔ شکر گزاری ذہن کو کمی سے نکال کر فراوانی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ کم پریشان ہوتا ہے،